آج کے دور میں اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہی یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں، اور اب یہ شور جو بے شک یہودیوں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کا کام ہے، ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر چکا ہے جس میں مسلمان بھی پیش پیش ہے۔ اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورتیں اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی، جس کی وضاحت ہم چند مثالوں سے دینے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، چین۔ چین میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر دو، فرانس۔ فرانس میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر تین، جاپان۔ جاپان میں عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ نمبر چار، ہندوازم۔ جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کے لاش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو بھی ختم کر لے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ ساری زندگی بے عزتی کے ساتھ گزارتی۔ نمبر پانچ، عیسائی دنیا میں عورتوں کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ نمبر چھ، عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیا جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اب ذرا سوچئے کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اس پر کتنا ظلم ہوتا تھا، مگر یہ مظلوم اتنی بے بس تھی کہ اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورتوں کے مقام کو نکھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت، بہن ہے تو تمہارا ناموس، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔